بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 71واں دن 11 ربیع الاول۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ قوم سبا۔ یمن میں 2 پہاڑوں کے درمیان معارب نامی شہر میں قوم سبا آباد تھی۔ یہاں کے بادشاہوں نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک نہایت مضبوط بند یعنی ڈیم بنوایا تھا جو سد معارب کے نام سے مشہور تھا۔ یہ بند شمال و جنوب دونوں طرف کے پہاڑوں سے آنے والے پانی کو روکے رکھتا تھا۔ اس پانی کی وجہ سے ان کے دارالحکومت شہر معارب کے دونوں جانب تقریباً 300 مربع میل تک خوبصورت باغات، ہری بھری کھیتیاں، قدم قدم پر خوشبودار پھول اور عمدہ میووں کے درخت لگے ہوئے تھے۔ قوم سبا ایک زمانے تک اللہ کے احکام پر عمل کرتی رہی، مگر پھر وہ ان نعمتوں میں پڑ کر ایک اللہ کو بھول گئی اور کفر و نافرمانی میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے متعدد انبیاء کرام کو بھیجا، لیکن ان لوگوں نے کسی نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور گمراہی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بڑھتی چلی گئی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا اور جس مضبوط بند پر انہیں بڑا ناز تھا اس کو توڑ کر پورے شہر، باغات اور کھیتوں کو برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے ان لوگوں کے کفر و نافرمانی کا یہ بدلہ دیا اور ہم کفر و نافرمانی کا اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ جانداروں کے جسم میں جوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کے اندر مختلف جوڑ بنائے ہیں۔ خود انسان کے جسم میں بھی بہت سے جوڑ ہیں جن کی وجہ سے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے میں بڑی سہولت ہوتی ہے۔ اگر یہ جوڑ نہ ہوتے تو ہمیں چلنے پھرنے میں بڑی پریشانی ہوتی۔ جب کبھی انسان کے جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو تکلیف کے ساتھ ساتھ اس نعمت کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے جانداروں کے جسم میں مختلف جوڑ بنا کر بڑا ہی احسان کیا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہی کی کاریگری ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ باجماعت عشاء اور فجر کی نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے گویا اس نے ساری رات عبادت کی۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ کھانے میں عیب نہ لگانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں عیب نہ لگاتے، اگر چاہتے تو اس کو کھا لیتے اور اگر اس کو ناپسند فرماتے تو چھوڑ دیتے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اپنے عزیز کی وفات پر صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی مومن بندے سے دنیا والوں میں سے اس کا کوئی عزیز لے لیتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے سوائے جنت کے میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں۔ والدین کی نافرمانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر گناہ کی سزا کو اللہ چاہے تو قیامت کے دن تک مؤخر کرتا ہے سوائے والدین کی نافرمانی کی سزا کے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا موت سے پہلے دنیا ہی میں چکھا دیتا ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ انسانوں کی حرص و لالچ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی کے پاس مال و دولت کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسرے کی تلاش میں رہے گا، اور آدمی کا پیٹ تو بس قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ جنت میں کون جائے گا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتا ہوگا اور رجوع ہونے والا دل لے کر حاضر ہوگا، ان سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے والا دن ہے، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ معدے کی صفائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ فائدہ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انار جہاں معدے کو صاف کرتا ہے وہیں پرانی کھانسی کے لیے بھی بڑا کارآمد پھل ہے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی سچی بات کیا کرو۔
اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کہنا مانا تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔